قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے بیان ہے۔ کل 103 کے اوپر مکمل ہوا تھا۔ آپ کہیے اے لوگو، آپ کہیے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتی ہو، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں، دین کے لیے قائم رکھیں، باطل سے منہ موڑتے ہوئے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، اور آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں، باطل سے منہ موڑتے ہوئے، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ابھی آج آیت نمبر 104، 105 اور 106 سے بیان ہے کہ آپ کہیے کہ اے لوگو، محبوب آپ کہیے اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں۔ اور آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں، باطل سے منہ موڑتے ہوئے، اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں۔ نمبر 2، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نفع نہ پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اصل میں کفار مکہ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، اس بات کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے اور مراد کس کو لیا جا رہا ہے اور سمجھایا کس کو جا رہا ہے۔ کفار مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہدایت کا نور پھیل چکا ہے، ہدایت کی روشنی ہے، اور عقل والوں کے لیے جیسے کل پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ جو اس کے اوپر غور نہیں کرتے، اس کی نشانیوں کے اوپر غور نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان میں خود اپنے وجود کے اندر غور کرو کیسی کیسی اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اور جو پھر بھی اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے تو ان کے اوپر نجاست پھینک دی جاتی ہے، ان کے اوپر نجاست ڈال دی جاتی ہے۔ کل اس بات کا ذکر گزرا تھا کل کے بیان پچھلی آیات کے کانٹیکسٹ کے اندر۔ تو اب تو وہ
دلائل اور براہین اور ان کے نور کی روشنی پھیل چکی ہے، تو تم ابھی تک کس شک کے اندر مبتلا ہو؟ ابھی بھی کون سے شک کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ تو آپ فرما دیں کہ مجھے تو تمہارے دین کے، تمہارے مذہب کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ تم لوگ کس شک کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ ابھی بھی جب ہدایت کا نور چاروں طرف پھیل گیا ہے، روشنیاں موجود ہیں، اس کی نشانیاں موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی قیمت پر بھی ان بتوں کی عبادت کروں جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جو بت خود تمہارے ہی محتاج ہیں خدا ہونے کے اندر، کہ وہ جن کو تم خدا مانتے ہو ان کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور شکلیں دیتے ہو، اور پھر جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں، اور وہ خود نہ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا سکتی ہیں، تو میرا سر تو صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہی جھک سکتا ہے، جس کے قبضہ میں تمام زندگیاں ہیں۔ جیسے کہ اس آیت کے اندر فرمایا کہ لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اس دین، یعنی یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، اس دین برحق کی طرف اپنا رخ سیدھا کر لوں، اس دین برحق کی طرف جدھر مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے، اس دین کی طرف رخ سیدھا کر لوں۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ جب آپ رخ سیدھا کر لیتے ہیں تو پھر باقی سمت جنسی ہیں، جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں، ادھر سے آپ کا رخ ہٹ جاتا ہے۔ تو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر باطل چیز سے، جدھر بھی باطل یا جھوٹ ہے، ادھر سے اپنا رخ موڑ کر صرف ایک اس دین برحق کی طرف میں اپنا رخ کر لوں جس کو میں لے کر آیا ہوں، جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا جو ان سے ہے۔ تو اس کے علاوہ ہر طرف سے، یعنی ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو اس لیے میں تو اس لیے آیا ہوں، تو تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے جون سے۔ تو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ صرف تم لوگوں کو بھی اسی کی طرف رخ کر لینا چاہیے جو دین برحق ہے۔ اور آگے فرمایا یہ کہ اصل چیز یہی ہے کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ تم، یعنی جو لوگ مشرک صرف وہی نہیں ہیں جو صرف بتوں کی پوجا کرتی ہیں یا دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے نہیں، بلکہ اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے والا بھی، مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ مشرک صرف وہی نہیں ہے، وہ بھی تو مشرک ہی کہلائے گا جو دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے، مگر قرآن کے واضح احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے، قرآن اور حدیث کے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، ان احکامات کو چھوڑتے ہوئے اپنے معاشی نظام کو درست کرنے کے لیے غیر اسلامی جو قیادت ہے یا غیر اسلامی جو دوسرے لوگ ہیں، ان کی قانون یا ان کی چیزوں کو اپنانے کے لیے وہ اپنی خواہش، بلکہ اس کے اوپر بےتاب نظر آتا ہے۔ ایسے حکمران بھی تو پھر مشرکانہ حرکتوں میں ہی ملوث نظر آتے ہیں نا، کہ جو دوسرے غیر ممالک یا غیر مسلم یا کافروں کے جو
معاشی نظام ہے ان سے متاثر ہو کر جو قرآن اور حدیث کے واضح احکامات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کے احکامات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں جو اس کے رسول نے ہم تک پہنچائے، اور حدیث کے احکامات وہی احکامات ہیں، وہ بھی سارے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات۔ تو وہ حکمران بھی جن سے ہیں جو قرآن اور حدیث کے واضح احکامات ہونے کے باوجود غیر ممالک اور غیر مسلم اور کافروں کے بنائے ہوئے معاشی نظام سے متاثر ہو کر اپنے جو قرآن کے روشن احکامات ہیں ان کو چھوڑ کر ان احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتی ہیں، یہ بھی تو مشرکی ہیں۔ یہ ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے، یہ بھی تو مشرکانہ حرکتیں ہیں۔ اور وہ اسلام کا لایا ہوا جو تمدن ہے، تہذیب و تمدن، اس کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے تہذیب و تمدن سے وہ اتنے متاثر اور اس کو اپنانے کی جو ان سے یہ کوشش کرتی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو بھی مومن کہا جائے گا؟ کیا ایسے لوگوں کو مومن کہا جائے گا؟ آج آپ مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، وہ کر کیا رہیں گے؟ کیا یہ مومن کہلائیں گے؟ یہ بھی مشرک ہی کہلائیں گے، بھلے وہ کیا کہتے ہیں، لغوی نہ صحیح، ایک محاورتاً میٹافوریکلی، لیکن کہلائیں گے تو وہ یہ بھی تو مشرکانہ حرکتیں ہی ہیں جو قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر یورپ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے معاشی نظام، تہذیب و تمدن کو ان کی طرح بنانے کے لیے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے تہذیب و تمدن اور ان کی جو نظام یا قانون ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ ان کو مسلمان کہیں گے جو قرآن کا تو حکم چھوڑ رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، مگر یورپ کے جو احکامات یا ان کے حکم جن سے ان کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور جہاں قرآن اور حدیث کے معاملات ہوں یا اللہ کے رسول کا پیغام ہو یا اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے والے ہوں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے ہوں، ان کے اوپر جو ان سے شیلنگ کی جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے یا ان کو اندر کر دیا جائے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی آپ کیا کہیں گے، کس ضمن میں آپ ان کو لیں گے؟ تو اصل چیز یہ کہے گی۔ باقی جو ان تینوں آیات کے اندر جو تین چیزیں فرمائی گئیں کہ اور مشرکین میں سے آپ ہرگز نہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ میں مومنوں میں سے ہی رہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہی رہوں، اور دوسری یہ کہ کہیں آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ تو کیا، اور تیسری چیز کہ کیا آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نفع نہ پہنچا، جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب ان تینوں آیات کے اندر جس کا میں نے ابھی تفسیر بیان کی آپ کے سامنے، ان تینوں آیات میں اصل میں ذکر اللہ کے رسول کا ہے، مگر مراد آپ کی امت لی گئی ہے۔ ذکر اللہ کے رسول کا ہے مگر مراد آپ کی امت لی گئی ہے۔ پہلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں، آپ تو پیدائشی مومن ہیں اور دائمی مومن ہیں، اور اس میں اصل میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں امت کو بتایا جا رہا ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے جو مفسرین فرماتی ہیں کہ جب ہمارے نبی پر یہ حکم ہے تو تم پر بھی یہی حکم ہے۔ جب نبی کے لیے یہ حکم آ سکتا ہے تو تمہارے اوپر بھی یہی حکم ہے، مگر ذکر اللہ کے رسول کا مراد آپ کی
امت لی گئی ہے۔ اور دوسری آیت میں جو فرمایا آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ آپ معصوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس طرح ہو جانا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو معلوم ہوا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی ذکر اللہ کے رسول کا ہے، مگر مراد آپ کی امت ہے، مراد آپ کی امت ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا کہ اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ مراد ذکر اللہ کے رسول کا ہے، مگر مراد آپ کی امت ہے ان تینوں آیات کے اندر۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔